وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحلال بین والحرام بین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفات، توصیفات، تسبیحات، تحمیدات، طیبات، صلوات، تکبیرات، تمجیدات اچھے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جو ہمارے آقا ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، مثال ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آزمائش کر سکے ہم میں سے کون خوبصورت عمل کرنے والا ہے۔ اور یہ آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال و حرام کا نظام بنایا ہے۔ یہ بڑی سادہ سی بات ہے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کی بات مانتا ہے یا نہیں، تو دو ہی طریقے ہیں۔ یا آپ اس کو کوئی کام کرنے کا کہیں گے، اگر وہ آپ کا حکم بجا لاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کی بات مانتا ہے، یا پھر کچھ چیزوں سے آپ منع کریں گے، اگر اس سے وہ رک جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کی بات مانتا ہے۔ اور اصل میں یہی حلال و حرام کا فلسفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ کاموں سے روکا ہے۔ جو کرنے کا حکم دیا ہے اس میں تو کچھ نہ کچھ گنجائش نکل سکتی ہے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب میں کسی چیز کا حکم دیا کروں تو اس پر اس قدر عمل کر لیا کرو جس قدر استطاعت ہے کرنے کی۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ، لیکن جب میں منع کروں فَاجْتَنِبُوهُ، تو اس سے فوراً رک جانا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جاتا ہے وہ سب سے بڑا متقی بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال و حرام اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ ہماری آزمائش کر سکے کون ہم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانتا ہے اور کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں مانتا۔ حلال و حرام کا جو معاملہ ہے وہ بڑا واضح ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان الحلال بین والحرام بین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کو بھی واضح کیا ہے، حرام کو بھی واضح کیا ہے، اور اس میں خالصتاً ہماری مصلحت ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مصلحت کو کس قدر مد نظر رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اچھا مسلمان وہ ہے جو غیر متعلقہ امور، ایسے معاملات کو بھی چھوڑ دیتا ہے جس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے آپ کو فضولیات میں الجھاتا نہیں ہے۔ اچھا مسلمان وہ ہے جو کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس میں اس کی دنیا کی کوئی بھلائی نہ ہو رہی ہو اور اخروی کوئی بھلائی نہ ہو رہی ہو۔ اس حد تک اسلام آپ کا بھلا چاہتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتقوا الشبہات ومن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، کہ شبہات والی چیزوں سے بچو، بے شک جو شبہات والی چیزوں سے بچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت بھی محفوظ کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دین بھی محفوظ کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادے کو دیکھا، وہ راہ پڑی کھجور اپنے منہ میں ڈال رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تھوک دو، ہو سکتا ہے یہ صدقے کی کھجور ہو، شبہات پیدا ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے یہ صدقے کی کھجور ہو۔
اور صدقہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرام ہے۔ بے شک حرام جو ہے وہ واضح ہے، پھر واضح اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے نہ بچا جائے، اس سے نامعقول حرکت کوئی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَتَعَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حدیں مقرر کر رکھی ہیں، اس حدوں کو تجاوز نہ کیا جائے۔ وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے، اس کی حرمت کو پامال نہ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، آپ دیکھیے کہ حلال و حرام کس قدر اہم ہے۔ حلال و حرام پر عمل کیے بغیر جنت میں داخلہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخلے کا سلیبس بنایا ہے، اس میں دو چیزیں ضروری رکھی ہیں، حلال کے اوپر عمل کرنا اور حرام سے اجتناب کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ارأیت اذا صلیت المکتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ادخل الجنہ؟ قال نعم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا خیال ہے، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں 5 وقت کی نمازیں پڑھوں اور 1 مہینے کے روزے رکھوں اور حلال کو حلال جانوں اور حرام کو حرام جانوں، ادخل الجنہ، کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یک لفظی جواب دیا، کہا نعم، ہاں میرے پیارے صحابی، اگر آپ اس 4 نکاتی ایجنڈے پر عمل کر لیتے ہیں تو آپ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے لیے میری رضا کے حصول کے لیے جو سب سے زیادہ محبوب کام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آپ کے اوپر فرض قرار دے دیے ہیں، اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کام آپ کے لیے حرام قرار دے دیے ہیں۔ الا ان لکل ملک حما، الا ان حم اللہ محارمها، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خبردار ہر بادشاہ کی کچھ حدود ہوتی ہیں، یہ پاکستان کی بھی سرحدیں ہیں، تو ہر بادشاہ کی کچھ حدود ہوتی ہیں، اور اگر ان حدود کو پامال کیا جائے تو دراصل اس ملک کی سوورنٹی کو جو ہے وہ چیلنج کرنا ہوتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتا ہے۔ تو ہر حرام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فساد رکھا ہے، لیکن سب سے بڑی جو مصلحت ہے حرام و حلال کے اندر وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ کون اس کی بات مانتا ہے، کون اس کی بات نہیں مانتا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، ہم نے ایک آن میں قبلہ جو ہے وہ تبدیل اس لیے کیا ہے کہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کرو گے تو نماز ہوتی تھی، اور ابھی بیت المقدس کی طرف منہ کرو گے تو نماز نہیں ہوگی، اس طرف منہ کرنا حرام قرار دے دیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حلال و حرام کے اندر تصرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حلال کو ایک آن میں حرام کر سکتے ہیں اور حرام کو ایک آن میں جو ہے وہ حلال کر سکتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اس تبدیلی قبلہ کے اندر مصلحت کیا ہے؟ مصلحت یہ ہے
کہ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی پیروی بلا کسی چوں چراں کے کرتا ہے، بغیر کسی پس و پیش کے کرتا ہے، بغیر کسی تردد کے کرتا ہے، بغیر کسی انقباض کے کرتا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ کی قسم یہ صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہر جھگڑے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل نہ مان لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر ان کے دل میں ادنا برابر بھی آپ کے فیصلے کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اور جو ہے سرخم تسلیم ہونا چاہیے، سراپا اطاعت ہونے چاہیے۔ یہ سب سے بڑی مصلحت ہے حلال و حرام کے اندر، کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی پیروی بغیر کسی چوں چراں کے کرتے ہیں کہ نہیں۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے وقوف قرار دیا ہے۔ سیقول السفہاء من الناس ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب۔ بے وقوف لوگ جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، کل ان کا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف تھا، آج بیت اللہ کی طرف ہے۔ جو علتیں ڈھونڈتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے وقوف قرار دیا ہے۔ عقل مندی کی معراج پر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات من و عن بغیر کسی پس و پیش کے تسلیم کر لیتا ہے۔ یہی عقل مندی ہے، یہی فراست ہے۔ عقل مندی یہ نہیں ہے کہ عقل کو شرع کے جو ہے مقابل لایا جائے۔ اسی لیے تو ہم قیاس کو ہرگز مقدم نہیں سمجھتے نصوص کے اوپر۔ یہ بڑا بے وقوفانہ جو ہے وہ قاعدہ ہے کہ قیاس کو اور عقل کو مقدم کیا جائے نصوص کے اوپر۔ نصوص اور جو ہے وہ عقل کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے، اور عقل بھی انسانی عقل، انسانی عقل جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ حلال و حرام صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مخلوق کا کوئی دخل نہیں رکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ۔ سورہ تحریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو کس طرح حرام قرار دے سکتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ یہ اختیار تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے پاس بھی نہیں رکھا، فرشتوں کے پاس بھی نہیں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حلال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ اور جو شخص حلال و حرام کے اندر تصرف کرتا ہے وہ دراصل خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مشہور کردار جو ہے حاتم طائی کے بیٹے ہیں، گلے میں صلیب ہے، یعنی عیسائی مذہب سے تعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے، عیسائیوں نے اپنے پوپ اور پادریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ رب بنا رکھا تھا۔ تو حضرت عدی بن حاتم نے فوراً اعتراض کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما عبدناہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ بات کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں لگتی، اس لیے کہ ہم نے کبھی پوپ پادریوں کی عبادت نہیں کی تھی۔
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एतराज के जवाब में सवाल किया, क्या जब उन्होंने हराम को हलाल किया या हलाल को हराम किया, आपने बगैर किसी पसोपेश के इस बात को कबूल किया है कि नहीं किया है? कहा, हां ये तो हुआ है कि उन्होंने हराम को हलाल करार दे दिया और हराम को हलाल करार दे दिया, और हमने बगैर किसी पसोपेश के, बगैर किसी चूचरा के उनके इस तसर्रुफ को तस्लीम कर लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिलका इबादतुहुम, ये दरअसल उनकी इबादत करना है। नाउज़ बिल्लाह, जो शख्स जो है हलाल को हराम करार देता है या हराम को हलाल करार देता है जानबूझकर, वो दरअसल रब बनने का दावा करता है। ये इस कदर खतरनाक बात है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी जिंदगी के अंदर हलाल और हराम को समझने की तौफीक अता फरमा और इसके मिस्दाक जो है वो अमल करने की तौफीक अता फरमा। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल तआला व यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन क़लीला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि कुछ लोग अल्लाह तबारक व तआला की आयतों के बदले, थोड़ी सी कीमत के बदले जो है आयतों का सौदा कर देते हैं। तारीख में जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी वजाहत मिलती है, सहाबा इकराम से वजाहत मिलती है, मुहद्दिसीन से वजाहत मिलती है, मुफस्सिरीन से वजाहत मिलती है, वो कुछ और है। जो आजकल ताबीर की जाती है वो कुछ और है। कुछ मुतजद्दिदीन जो है इसकी ताबीर यूं करते हैं कि किताबुल्लाह को पढ़ाने के बदले मुआवजा लेना, इमाम साहब की तनख्वाह लेना, मुदर्रिस की तनख्वाह लेना, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो इस आयत को जो है इस बात पर चिस्पा करते हैं। ये वो तफसीर है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई। ये वो तफसीर है जो आजकल की तफसीर है। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर करदा जो है वो तफसीर से टकराती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इसकी तफसीर की है, सहाबा इकराम ने जो तफसीर की है और जो है मुहद्दिसीन ने जो तफसीर की है, वो ये है कि कोई शख्स जो है वो गलत फतवा दे, हलाल को हराम कर दे या हराम को हलाल कर दे, और उसके बदले में जो है जितना बड़ा भी मुआवजा ले ले, खा वो मीजान बैंक की सूरत में हो, खा पूरी दुनिया उसके पल्ले में डाल दी जाए, अल्लाह तबारक व तआला के यहां जो है वो समने कलील ही है, वो थोड़ी सी ही कीमत है। खा उसको पूरी दुनिया दे दी जाए इस बात पर कि उसने हराम को हलाल करार दे दिया है या हराम को हलाल करार दे दिया है। ये है असल तफसीर। वगरना जो है वो तनख्वाह का सिस्टम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से चला आ रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सबसे ज्यादा जो है वो जो हलाल कमाइयां हैं उनमें से एक कमाई ये है जो किताबुल्लाह को का इल्म देने के बाद हासिल की जाती है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। सहाबी ने 40 बकरियां एक दम करने के बदले जो है वो ली हैं। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से हिस्सा लिया है। ये जो तफसीर की जाती है वो नबी